أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: جن کاموں سے تم کو منع کیا جاتا ہے ان میں جو بھاری کام ہیں، اگر تم ان سے بچتے رہو تو ہم تمہاری خفیف برائیاں تم سے دور فرما دیں گے اور ہم تم کو ایک معزز جگہ میں داخل کر دیں گے. تو ماقبل میں کچھ بڑے گناہوں کا ذکر تھا کہ وہ گناہ نہ کرو، یعنی دوسروں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور اس طرح کسی کو قتل بھی نہ کرو. تو جو یہ کرے گا تو اس کے لیے شدید وعید تھی، فسوف نصلیہ نارا، کہ ہم اس کو دوزخ میں داخل کریں گے. اب اس کے بعد اس آیت میں جو آدمی اللہ کی خلاف ورزی سے بچے گا، اللہ کے احکام پورے کرے گا، تو ان کے لیے ایک انعام کا ذکر ہے. تو وہی فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے یہ تو پھر ہم چھوٹے چھوٹے ویسے ہی معاف فرما دیں گے. ایک تو یہ بشارت دی، دوسرا یہ ہے کہ معافی کے بعد تمہیں اعلیٰ درجے کی ایک جگہ میں، معزز جگہ میں داخل کریں گے، یعنی بہشت میں. تو بہرحال اس سے گناہوں کی دو قسمیں معلوم ہو رہی ہیں، ایک بڑے بڑے اور ایک چھوٹے چھوٹے. تو بڑے بڑے کو کبائر سے تعبیر کیا، کبائر کبیرہ کی جمع ہے، اور سیئات سیئہ کی جمع ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ صغیرہ لیے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما دیا کہ اگر کوئی شخص ہمت کر کے کبیرہ گناہوں سے دور رہے تو اس کے صغیرہ گناہوں کو وہ خود معاف فرما دیں گے. اور کبیرہ گناہوں سے بچنے میں یہ بھی دخل ہے کہ تمام فرائض اور واجبات کو ادا کرے، کیونکہ فرض کو چھوڑنا، اس طرح واجب کو چھوڑنا خود ایک کبیرہ گناہ ہے. تو یہاں جو یہ فرمایا گیا کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے پر ہلکے گناہ جو ہیں، چھوٹے گناہ جو ہیں معاف کر دیں گے، اس کی تو 3 صورتیں بنتی ہیں. اول صورت جو اس آیت میں مراد ہے وہ یہ ہے کہ گناہ صغیرہ تو سرزد ہو گیا، لیکن ساتھ ہی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہا اور پابندی سے ضروری طاعات کو بھی پورا کرتا رہا، بجا لاتا رہا. تو اس صورت میں وعدہ کیا جا رہا ہے کہ صغائر معاف کر دیے جائیں گے، یعنی کوئی طاعت نہیں چھوڑتا، اللہ جتنے فرائض واجبات ہیں وہ بھی ادا کرتا ہے، لیکن صغیرہ گناہ کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے، کبیرہ گناہوں سے بھی بچتا ہے. تو اس صورت میں صغیرے معاف کر دیے جائیں گے. اور دوسری حالت یہ ہے کہ طاعات ضروریہ کا تو پابند ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یعنی جو حکم ہے اس کو وہ سارے پورے کرتا ہے، لیکن گناہ کبیرہ سے نہیں بچتا. ٹھیک ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں سے تو بچتا ہے مگر جو واجبی احکام ہیں، طاعات ضروریہ ہیں، ان کو پورا نہیں کرتا، ان کو نہیں بجا لاتا. تو اب ان دونوں دوسری جو صورتیں ہیں، دونوں دوسری اور تیسری، ان دونوں میں ایک شرط کی کمی ہو گئی. تو اس لیے دوسری اور تیسری صورت میں صغائر کے معاف ہونے کا بھی وعدہ نہیں ہے، کیونکہ وعدہ مشروط ہے کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے پھر ہم چھوٹے معاف کریں گے. تو معلوم ہوتا ہے جو بڑوں سے نہیں بچتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو چھوٹے معاف نہیں ہوں گے. اب یہ مسئلہ ہے کہ یہاں گناہ کبیرہ اور صغیرہ 2 قسم کے لفظ آ گئے ہیں، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ. تو اب ان کو سمجھنا ہے کہ پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ گناہ کہتے کس چیز کو ہیں. تو اصل میں گناہ ہر ایسے کام کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے خلاف ہو، اور اسی سے آپ کو یہ پتہ بھی چل جانا چاہیے کہ اصطلاح میں جو جس گناہ کو صغیرہ یا چھوٹا کہا جاتا ہے، در حقیقت وہ بھی چھوٹا نہیں ہوتا. اللہ کی نافرمانی اور اس کی مرضی کی مخالفت ہر حالت میں نہایت سخت ہے اور نہایت شدید جرم ہے. اسی وجہ سے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی اور اس کی ہر مرضی کی مخالفت جو ہے وہ کبیرہ ہی ہے،
باقی کبیرہ صغیرہ کا جو فرق ہے نا وہ صرف گناہوں کے آپس کے مقابلہ اور موازنہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی منقول ہے کہ کل ما نہی عنہ فہو کبیرہ، کہ شریعت میں جس کام سے بھی منع کیا گیا ہے وہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جس گناہ کو اصطلاح میں صغیرہ یا چھوٹا کہتے ہیں، اس کا یہ معنی کسی کے نزدیک نہیں ہے کہ ایسے گناہوں کے ارتکاب میں غفلت یا سستی برتی جائے اور ان کو معمولی سمجھ کے نظر انداز کیا جائے، بلکہ صغیرہ گناہ کو بے باکی اور بے پرواہی کے ساتھ کیا جائے تو وہ بھی صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اس کی مثال بعض بزرگوں سے منقول ہے، حصی مثال جیسے دیکھو بچھو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یا اسی طریقے سے آگ کے بڑے انگارے اور چھوٹی چنگاری، تو بڑا انسان میں کسی کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے انسان کو چھوٹا بڑا جو گناہوں کے بارے میں آیا روایات احادیث میں یا قرآن پاک کی صحیح سے معلوم ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپس میں ان کی نسبت چھوٹے بڑے کی ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی فرق تو ضرور ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس فرق کو ذکر کر دیا گیا چھوٹے اور بڑے کو، تو اس بنا پر بچنا چاہیے۔ باقی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تعریفات کیا ہیں، تو اب اقوال تو علماء کے سب کے مختلف ہیں، لیکن سب سے زیادہ صحیح اور بہتر تعریف اور بہتر قول یہ ہے کہ گناہ کبیرہ وہ ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث میں کوئی شرعی حد، جیسے شراب پینے کی حد ہے، کوڑے ہیں، یا اس طریقے سے زنا کی حد ہے، چوری کی حد ہے، تو اس طریقے سے دنیا میں کوئی حد مقرر کی ہو اور اس گناہ کے کرنے والے پر اللہ نے لعنت فرمائی ہو، جیسے قاتل کے بارے میں غضب اللہ علیہ ولعنہ، کہ اللہ نے اس پر غصہ فرمایا، غضب کیا اور اس پر لعنت کی، یا آخرت میں جس پر جہنم اور عذاب عظیم کی وعید آئی ہے، تو وہ سب کبیرہ ہیں۔ اور صغیرہ وہ ہے کہ جس سے منع تو فرمایا گیا مگر اس پر غضب، لعنت وغیرہ امور کا ذکر نہیں فرمایا گیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ان گناہوں کے ارتکاب میں غفلت یا سستی برتی جائے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا، بلکہ یہ بھی بڑے ہیں۔ باقی ان کی معافی کے لیے جو گناہ کبیرہ ہے تو وہ بغیر سچی توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ سچی دل سے توبہ کرے، جس کا ذکر کئی دفعہ میں کر چکا ہوں، توبہ کا طریقہ بھی ذکر ہو چکا ہے پیچھے، تو سچی توبہ کرے تو معاف ہوں گے، بغیر سچی توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ہاں، صغیرہ گناہوں کا کفارہ اعمال صالحہ سے ہوتا رہتا ہے، جیسے حدیث مبارک میں آیا ہے کہ کوئی شخص نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو ہر عضو کے دھونے کے ساتھ ساتھ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ مثلا چہرہ دھویا تو آنکھ، کان، ناک کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، کلی کر لی تو زبان کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، پاؤں دھوئے تو پاؤں کے گناہ دھل گئے، پھر جب مسجد کی طرف چلتا ہے تو ہر قدم پر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ چھوٹے گناہ مراد ہیں، بڑے نہیں، بڑے کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، لیکن ابھی آپ نے پڑھا ہے بڑوں سے جو بچے گا پھر چھوٹے معاف ہوں گے۔ باقی کبیرہ گناہ ہیں کون کون سے، تو قرآن و حدیث کی روح سے بہت سارے گناہ جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں، فقہا نے جمع بھی کیے ہیں، تو بعض بڑوں کا تذکرہ آپ کے سامنے میں کر دیتا ہوں جی، جو احادیث اور قرآن پاک سے علماء نے جمع کر کے کیے، جن میں قرآن و حدیث میں ان کو بڑا کہا گیا ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ تو کیا، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق قتل کرنا، زنا کرنا، یتیموں کا مال کھانا، ماں باپ کو ستانا، تنگ کرنا، لڑکیوں کو میراث کا حصہ نہ دینا، کسی پاک دام عورت کو زنا کی تہمت لگانا۔ تو بہرحال پاک دامن عورت کو لگائے تو یہ بھی ہے، اگر پاک دامن مرد پہ لگائے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اس طرح امانت میں خیانت کرنا، خدا کی رحمت سے بالکل نا امید اور مایوس ہو جانا، یا خدا کا مقرر کردہ کوئی فرض مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑ دینا، تو ترک فرائض جو ہیں وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن شریف پڑھ کر بالکل بھلا دینا، جھوٹ بولنا، خاص کر جھوٹی قسم کھانا، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا، سود لینا، جوا کھیلنا، راگ باجا گاجا سننا، ناچ دیکھنا، کافروں کی رسمیں پسند کرنا، ہجرت کے بعد پھر کافروں کے ملک میں آ کر بسنا، اور اناج کی مہنگائی اور گرانی سے خوش ہونا،
جہاد سے بھاگنا، یعنی جہاد پہ گیا ہوا ہے جا کر واپس بھاگا ہے، وصیت میں کسی کو نقصان پہنچانا، جادو کرنا، یا اپنی ضرورت سے زائد پانی کو ضرورت مندوں سے روک کر رکھنا، جھوٹی گواہی دینا، اور چھوٹے گناہوں پر اصرار اور ان کو چھوڑنے کی بجائے برابر کرتے ہی رہنا، شراب پینا، چوری کرنا، غصب کرنا، تہمت لگانا، قطع رحمی، ناپ تول میں خیانت کرنا، رشوت لینا، میاں بیوی میں ناچاکی کرا دینا، سور کا گوشت کھانا، مردار کھانا، یہ سب گناہ احادیث میں صراحت کے ساتھ ان کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال موٹی بات ہے، جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بھول چوک سے چھوٹے گناہوں کی نوبت آ جاتی ہے تو کبائر جو ہیں کبائر سے بچنے پر صغائر کی معافی کا وعدہ ہے، بلکہ اور اللہ نے مزید بشارت سنائی ہے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، کہ ہم تم کو ایک معزز جگہ یعنی بہشت اور جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ معزز جگہ داخل ہونا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔